السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آئی ایم یور ٹیچر مس حافظہ صفا اکرم ہیئر۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم کا تعارف اور کس طرح سے انہوں نے خلافت کو قبول کیا۔ مسلمانوں کی اپیل پر، مسلمانوں کی ریکویسٹ کرنے پر انہوں نے جو خلافت کا منصب تھا اس کو سنبھالا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ چہارم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلافت میں کون کون سی مشکلات تھیں۔ سب سے پہلے انتشار امت کا آغاز۔ حضرت علی نے جس نازک دور میں منصب خلافت سنبھالا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں انتشار جو تھا وہ پھیل چکا تھا۔ فرقہ بندی اور فتنے جو تھے وہ سر اٹھانے لگے تھے اور لوگوں میں مسلمانوں کا جو نظام تھا وہ درہم برہم تھا۔ ایسے نازک موقع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت جو تھا وہ سنبھالا تھا۔ لہذا سیاسی نظام اس وقت جو تھا وہ درہم برہم تھا، معاشرہ گروہ بندیوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبائی تحریک یعنی عبداللہ بن صبا جو تھا منافق تھا، اس نے ایک تحریک چلائی تھی فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تو صبائی تحریک کی جو فتنہ پردازی تھی، اس میں وہ برابر میں مصروف تھی لوگوں میں فتنہ پھیلانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور حکاموں کی نظر ہو گیا۔ بالآخر انہی فتنوں کی آندھیوں نے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا تھا۔ لہذا آپ کے دور میں جو سب سے پہلی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ امت جو تھی وہ انتشار میں مبتلا تھی، گروہ بندیوں میں، فرقہ بندی میں امت جو تھی وہ بڑھ چکی تھی۔ دوسری آپ کی جو اہم ترین مشکل تھی وہ تھی عثمانی گورنروں کی موصولی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے سب والیوں کی برطرف کا حکم دیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنوں کو بھی عہدے میں جگہ دی تھی ان تمام کو برطرف کر دیا، ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ نئے جو تھے وہ حاکم مقرر کیے۔ حالانکہ بعض ارباب رائے نے آپ کو مشورہ دیا کہ حالات پرسکون ہونے تک پہلے ہی جو حکام ہیں، جو گورنر ہیں، ان کو کام جاری رکھنے دیا جائے، لیکن آپ نے ان کو فوری علیحدگی کو ہی مناسب سمجھا۔ فوری علیحدگی کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے جو حکام تھے ان پر مقرر رہنے دیتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضرت عثمان کے جو حکام تھے ان کو ان کے عہدوں پر مقرر رہنے دیتے تو جو دو گروہ بن گئے تھے، شیعان علی اور شیعان عثمان کے نام تھے، تو ممکن تھا کہ وہ جو شیعان عثمان تھے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والی تھے، ان کے جو حکام تھے، وہ حضرت علی کے خلاف بغاوت کر جاتے۔ لہذا اس لیے حضرت علی نے حالات کو سنبھالنے کے لیے اور امت میں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے نئے جو تھے وہ والی مقرر کیے۔ حضرت امیر معاویہ کا انکار بیعت۔ شام کے علاوہ تمام صوبوں میں حضرت علی کے مقرر کردہ والیوں نے چارج سنبھال لیا۔ شام میں حضرت امیر معاویہ نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین نے معاملہ صلح و صفائی سے سلجھانا چاہا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک اور واقعہ جس نے آپ کی توجہ جو تھی وہ شام سے ہٹا دی تھی، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا قصاص عثمان کا مطالبہ۔ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل۔ اسلام ہمیں اس کا حق دیتا ہے، اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے وارث جو ہے وہ قصاص لے سکتے ہیں، یعنی قتل کے بدلے اس مقتول کو قتل کر سکتے ہیں، یا پھر وہ اس کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کوئی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کسی قیمت کا نہیں، یہاں قصاص کا مطالبہ تھا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے اہم جو فرض تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے خون عثمان کا قصاص لینا تھا، لیکن باغیوں کے غلبے اور سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ ابھی بہت زیادہ انتشار پھیلا ہوا تھا، تو ابھی حضرت علی ایسا نہیں کر سکے تھے۔ حضرت علی کی جانب سے اس میں دانستہ طور پر کوئی کوتاہی نہیں کی گئی تھی، یعنی حضرت علی نے جان بوجھ کر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی گئی تھی۔ اس وقت حالات ایسے تھے، انتشار اتنا تھا کہ آپ کو جو تھا اصل قاتلوں کا کھوج لگانا مشکل تھا، کیونکہ شہادت کے وقت کوئی وہاں ایک موجود نہیں تھا، بہت زیادہ گروہ موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان کا جو قتل تھا، اس کا خون تھا، جو ان کا ذمہ دار کس گروہ کو ٹھہراتے۔ لہذا اتنے زیادہ لوگوں پر ایک وقت میں جو تھا ان کے میں سے قاتلوں کو ڈھونڈنا اور اس کو سزا دینا بہت مشکل تھا۔ لیکن شہادت عثمان کا غم جو تھا وہ عوام کے علاوہ خواص کے دلوں میں گہرے نقش رکھتا تھا، یعنی وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قریبی تھے، جو صحابہ تھے، ان کے دلوں میں گہرا نقش کر گیا۔ وہ حضرت علی کی مجبوریوں سے قطع نظر قصاص چاہتے تھے، وہ چاہتے کہ حضرت علی ہر قسم کی مجبوری کو پیچھے رکھ کے قصاص جو ہے وہ لیں، حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو
सजा दे। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत अली से कसास की ज़रूरत पर गुफ्तगू की, लेकिन जनाब अमीर की ये मजबूरी भी थी कि कातिलीन उस्मान जिस जमात में घुसे हुए थे वो हज़रत अली के हाथ पर बैत कर चुके थे। कसास में तख़यीर की वजह से सहाबा में खुद कसास लेने का ख्याल पैदा हुआ, जिसके नतीजे में एक जंग हुई जिसको जंग जमल कहा जाता है। यहाँ पर जंग जमल का नाम है, ये 36 हिजरी में, यानी हज़रत अली ने 35 हिजरी में जो था वो चार्ज संभाला था और खिलाफत संभाला था, और उसके एक साल बाद 36 हिजरी में जो था वो जंग जमल हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किस तरह से ये जंग जमल हुई हम देखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर काबिल गौर रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से कसास लेने में कोई भी कोताही नहीं की थी। उस वक़्त हालात ऐसे थे कि हालात ने आपको इस चीज़ का मौका न दिया, आप मजबूर थे, आप उस वक़्त हज़रत उस्मान का अभी कसास नहीं ले सकते थे। लिहाजा सहाबा कराम ने, हज़रत ज़ुबैर ने, हज़रत तलहा ने और बाकी दीगर सहाबा ने खुद ये सोचा कि अगर हज़रत अली कसास नहीं लेते तो हम खुद जो है वो कसास ले लेंगे उस जमात से। लिहाजा इस पर फिर जो थी हज़रत अली के साथ एक ग्रोह की जंग हुई और इस जंग को जंग जमल का नाम दिया गया। इसको जंग जमल का क्यों नाम दिया गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कसास उस्मान के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली और अमीर मुआविया से मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ़ थे। क्योंकि अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा हज़रत अली इस तैयारी में मसरूफ़ थे कि वो शाम पर जो है वो चढ़ाई करें और अमीर मुआविया से अपनी बैत लें। दूसरी तरफ इससे भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल पैदा हो गई, यानी उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा कसास उस्मान का मुतालबा लेकर मैदान में निकल आई। वो हज के लिए मक्का मुकरमा गई हुई थी, वहाँ इन्हें हज़रत उस्मान की अंदुखनाक शहादत और मदीना में फितना फसाद की दास्तानें सुनकर कसास उस्मान का मुतालबा करने की दावत दी गई। उम्मुल मुमिनीन की दावत पर 3000 आदमियों की एक जमात तैयार हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बज़रिया ख़त हज़रत आयशा को इस इरादे से बाज रहने की तलकीन की और इसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान के ख़िलाफ़ उड़ा दिया, लेकिन हज़रत आयशा ने अपने इक़दाम को हक़ बजानिब समझा। दोनों का मुतालबा सही था। हज़रत अली मजबूर थे, वो कसास नहीं ले सकते थे। हज़रत आयशा का मुतालबा था कसास लेने का, वो भी अपनी जगह पर सही थी, वो भी अपनी जगह पर, हज़रत अली भी अपनी जगह पर सही थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो फितना गिरी थी वो मुनाफिकीन की थी। मुनाफिकीन एक तरफ से हज़रत आयशा को उकसाते थे कसास के लिए, दूसरी तरफ हज़रत अली को जो थे वो कसास लेने से बाज रख रहे थे। लिहाजा बसरा को रवानगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाह अक़वाल और मुतालबा कसास की खातिर मदीना जाना चाहती थी, लेकिन बाद ने शाम और बाद ने बसरा जाने का मशवरा दिया। चुनांचे बसरा को रवानगी का फैसला हो गया। मुसलमान इस मौके पर ज़ारों की तार रो रहे थे, लेकिन शर पसंदों का एक ग्रोह साथ हो लिया जिसका मकसद जंग के लिए आग भड़काना था। मुसलमान क्यों रो रहे थे? मुसलमान इस बात पर रो रहे थे कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों से मुकाबला करने के लिए उन्हें मैदान में निकलना पड़ा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए अभी चंद ही बरस हुए थे कि मुसलमानों में इस कदर फितना अंगेज़ी फैल गई कि उन्होंने अपने ही खलीफा सोम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाद ज़ुन्नूरैन को शहीद कर दिया और अब मुसलमान उनके कसास के लिए अपने मुसलमान भाइयों के मुकाबले में खड़े हैं। लेकिन इन्हीं में मुनाफिकीन का एक ग्रोह भी था जो कि इस मकसद जंग में आग भड़काने के मकसद के इनके साथ चल पड़ा। वो बज़ाहिर तौर पर खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मुनाफिक थे। हाकिम बसरा का मुकाबला हज़रत आयशा ने बसरा पर चढ़ाई की तो उस्मान बिन खनीफ जो हज़रत अली की जानिब से बसरा का हाकिम था मुकाबले पर निकला, मगर शिकस्त खाई। कातिली ने उस्मान की जमात के कुछ आदमी पकड़ कर कत्ल कर दिए गए। इसी वजह से बसरा के लोगों में से बाद हज़रत आयशा के खिलाफ हो गए, यानी वहाँ पर जो वो जमात में मौजूद थी जो कि हज़रत उस्मान के कातिलों में शामिल थे। हज़रत आयशा ने उन लोगों को कत्ल करवा दिया और हक़ भी यही था, लेकिन इस वजह से बसरा के लोग जो थे कि हमारे आदमियों को कत्ल किया गया, वो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। हज़रत अली का अज़म बसरा, हज़रत अली को हज़रत आयशा की बसरा की रवानगी का इल्म हो चुका था। अगरचे वो खामोश रहते तो निज़ाम खिलाफत पर असर पड़ता और निकलते तो उम्मुल मोमिनीन का मुकाबला था। उम्मुल मोमिनीन एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुतख़रात, दूसरे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और तीसरा आपका इनके साथ दमाद का रिश्ता था। आप इनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने हालात को देखते हुए आपको मजबूरन हज़रत अली को भी बसरा जाना पड़ा। लेकिन अहले मदीना और सहाबा कराम इस खाना जंगी के ख़िलाफ़ थे और इसमें शिरकत को नापसंद करते थे। हज़रत अली की मदीना से रवानगी, हज़रत अली 36 हिजरी में मदीना से रवाना हुए। आपके साथ 700 आदमी थे, जिनमें ज़्यादा तादाद अहले कुफा और अहले बसरा की थी। कुछ लोग सफ़र में साथ मिलते गए। ये लश्कर जब कुफा के करीब पहुंचा तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद कुफा पहुँचे
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت سے اس لیے معزول کر دیا کہ وہ لوگوں کو غیر جانبدار رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ حضرت حسن نے خود تقریر کر کے اہل کوفہ کو حضرت علی کی امداد پر آمادہ کیا۔ تقریباً 10,000 کا لشکر کوفہ سے آ ملا۔ صلح کی جدوجہد۔ حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم صلح کرنے چاہتے ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں۔ کوفہ کے جو روسا سے یعنی امیر تھے، ان میں سے ایک بزرگ صحابی جو تھے کیقا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح جو تھی وہ گفتگو سے ہوئی۔ دونوں فریق اصلاح حوال قصاص عثمان اور اتحاد و اتفاق پر آمادہ ہو گئے، یعنی دونوں گروہ نے آپس میں صلح کر لی، اور اس کے بعد وہ اطمینان اور سکون سے اپنے اپنے لشکر میں واپس چلے گئے، اور جنگ جو تھی انہوں نے آپس میں بند کر دی، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہذا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے جو تھی وہ گفتگو کی اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ سبائیوں کی شرارت۔ سبائی یعنی وہ جو کہ عبداللہ بن سبا منافق کے ماننے والے تھے، انہوں نے اس میں بھی اپنی شر پھیلا دی، اس میں بھی سازش کی۔ مدینہ منورہ سے ہی کوفہ اور بصرہ کے سبائی فتنہ پرور حضرت علی کے ساتھ آئے۔ ایک گروہ جو تھا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ آیا تھا تاکہ وہ جنگ میں آگ بھڑکا سکیں، ایک گروہ جو تھا وہ حضرت علی کے ساتھ آ گیا تاکہ جنگ میں آگ بھڑکا سکیں۔ انہیں اس صلح پر اپنی موت نظر آئی، کیونکہ اگر صلح ہو جاتی تو حضرت علی جو تھے وہ اپنے انتظامات سے فارغ ہو کر حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کرتے۔ لہذا انہوں نے رات کو خفیہ مشورے کیے اور رات کے پچھلے پہر اچانک دونوں فوجوں پر حملہ کر دیا۔ جنگ جمل۔ دونوں فوجوں میں ایک دوسرے کے خلاف بد عہدی کی بدگمانی پھیلی۔ حضرت علی نے یہ سوچا کہ شاید حضرت عائشہ نے حملہ کر دیا ہے، اور حضرت عائشہ کو یہ لگا کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا ہے۔ لہذا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بار بار روکنے کے باوجود جو تھا وہ ہنگامہ بڑھتا گیا، اور دونوں جو تھے وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ آپس میں جنگ نہ کریں۔ حالانکہ ارباب اختیار اور قابر صحابہ اس کے سخت خلاف تھے، صحابہ جو تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں تھے، لیکن صبائی سازش اس موقع پر بھی کامیاب رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کی علیحدگی۔ ہنگامہ خیز جنگ کے دوران حضرت علی کی نظر حضرت زبیر پر پڑی۔ آپ نے یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق الجھو گے۔ حضرت زبیر نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، چنانچہ وہ میدان جنگ سے لگ ہو کر واپس لوٹے، لیکن ایک صبائی نے عین حالت نماز میں انہیں شہید کر دیا۔ حضرت زبیر کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت طلحہ نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، مگر مروان بن حکم نے انہیں تیر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ یعنی جہاں جہاں پر صحابہ کرام نے جنگ روکنی چاہیے، آپس میں صلح کرنی چاہیے، منافقین نے سازش کر کے ان میں جنگ بھڑکا دی، اور قتل و غارت بھی جو تھا وہ منافقین نے ہی کیا تھا۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن منافقین ہر حال میں مسلمان ظاہری طور پر خود کو ظاہر کر کے ان میں سازش پھیلا دیتے اور ہر طرف مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ جنگ کا خاتمہ۔ جنگ شدت سے جاری تھی۔ حضرت علی نے محسوس کیا کہ جب تک حضرت عائشہ کا اونٹ ان کے لشکریوں کو نظر آ رہا ہے جنگ بند نہ ہوگی، چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کی ٹانگیں زخمی کر کے اسے نیچے گرا دے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اونٹ زخمی ہو گیا اور نیچے گر پڑا۔ حضرت عائشہ کی فوج نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا تو انہوں نے جنگ بند کر دی۔ حضرت علی کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، یعنی ان کے پیچھے جا کر ان کو نہ تو مارا جائے نہ ان کا مال لوٹا جائے، اور اگر کوئی شخص ہتھیار پہن کر گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے بھی امان ہے، اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی حضرت علی کی فوج نے بھی جنگ روک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضری۔ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ بصرہ میں انہیں ایک محل میں ٹھہرائے گا۔ چند دن کے بعد امیر المومنین حضرت علی خود ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی حال چال پوچھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ ہم دونوں کو معاف فرمائے۔ یہی کلمات حضرت علی نے بھی دہرائے۔ حضرت علی نے بصرہ کی 40 خواتین اور ان کے بھائی کے ہمراہ حضرت عائشہ کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ مدینہ روانہ فرمایا۔ روانگی کے وقت خود حاضر ہوئے اور چند میل تک احتراماً ان کے ساتھ چلتے گئے۔ چنانچہ اگر حالات کو دیکھا جائے تو دونوں گروہ جو تھے وہ آپس میں جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ حضرت علی اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے درمیان جنگ جو تھی وہ کروائی تھی کس نے؟ منافقین نے۔ لہذا آپ نے جنگ کے بعد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دونوں نے معافی مانگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت عائشہ ام المومنین کو 40 خواتین کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ جو تھا وہ مدینہ تک پہنچایا، اور خود کئی میل تک احتراماً ان کے ساتھ گئے۔ اور آپ نے روانگی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا میرے بچوں یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، اب ہمیں ایک دوسرے کے خلاف رنجش ختم کر دینی چاہیے۔
اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو زخمی کر کے جو تھا وہ جنگ بند کی گئی تھی۔ جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کیا نکلے؟ شاہ معین الدین ندوی کے بقول یعنی ان کے مطابق اس جنگ کا آغاز صبائی فتنہ انگیزیوں سے اور خاتمہ فریقین کی صفائی قلب پر ہوا۔ یعنی جنگ کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا؟ صبائی یعنی عبداللہ بن صبا جو تھا اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے سازش کر کے یہ جنگ شروع کی تھی، اور اس کا خاتمہ جو تھا وہ دونوں گروہوں نے اپنے دل صاف کر کے ایک دوسرے سے صلح کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ خصوصاً حضرت عائشہ عمر بھر اس واقعے پر نادم ہوتی رہیں اور ان کا ذکر سن کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی، کاش میں آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گئی ہوتی تاکہ میں اس طرح کی جنگ جو تھی وہ اس میں شرکت نہ کرتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں یہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے 10,000 افراد کا خون ہوا۔ یعنی جنگ جمل میں 10,000 افراد جو تھے وہ تقریباً شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے دلوں میں خون مسلم کا احترام جاتا رہا جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خون جو تھا وہ محترم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح حج کا دین اور خانہ کعبہ۔ لہذا اس جنگ کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو تھا وہ مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے خون کی جو عزت تھی وہ ختم ہوگی۔ دارالخلافہ مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ قرار پایا۔ حضرت علی نے حرم نبوی کو آئندہ فتنہ شر سے بچانے کے لیے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ اہل عراق حضرت علی کے زیادہ حامی تھے، لہذا سیاسی حیثیت سے بھی آپ نے کوفہ کو زیادہ اہمیت دی۔ حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ کی بجائے کوفہ اس لیے دیا کیونکہ آئندہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جو شر پسند ہیں، جو منافقین ہیں، وہ مدینہ میں بھی قتل و غارت خون ریزی نہ کریں۔ اس لیے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اس کی حرمت پامال نہ ہو، اس کے لیے آپ نے اس دارالخلافہ چینج کر کے کوفہ کو بنا دیا۔ مدینہ منورہ سیاسی ہنگاموں سے تو محفوظ ہو گیا لیکن اس کی سیاسی اہمیت ختم ہو گئی۔ تشکیل حکومت میں اہل مدینہ کا کردار ختم ہو گیا، نیز حضرت علی مسلمانوں کے حقیقی مرکز سے دور ہو گئے۔ اہلیان کوفہ بھی بے وفا ثابت ہوئے۔ یعنی مدینہ جو تھا وہ سیاسی ہنگاموں سے محفوظ ہو گیا، خون ریزی سے محفوظ ہو گیا، لیکن اسلامی ریاست میں جو ایک مدینہ کی حکومت میں کی اس میں ایک حیثیت تھی، سیاسی حیثیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت علی مسلمانوں کا جو مین مرکز تھا مدینہ، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی تینوں خلفاء نے جس کو اپنی حکومت کا مرکز رکھا تھا، وہ اس سے دور ہو گئے، اور کوفہ والوں نے بھی پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا نہ کی، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیا تھا۔ تو یہ تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کی ایک دوسری جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے، جو کہ 37 ہجری میں یعنی جنگ جمل کے دوسرے 1 سال بعد ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ امیر معاویہ جو کہ شام کے گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت علی نے انہیں مبذول کیا تھا لیکن انہوں نے حضرت علی کا کہا نہ مانا، لہذا جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مہاجرین اور انصار نے مجھے اتفاق رائے سے خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم پر میری بیعت لازم ہے۔ اگر تم میری اطاعت نہ کرو گے تو جنگ یقینی ہے۔ اگر عثمان کے قاتلوں سے انتقام کی آرزو ہے تو پہلے میری اطاعت کرو، اس کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ امیر معاویہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لیا جائے گا وہ بیعت نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس کا جو موٹیو تھا، اس کا بھی مقصد، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ امیر معاویہ کا بھی جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ قصاص لیا جائے، لیکن حضرت علی چاہتے تھے کہ قصاص لیا جائے لیکن قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق انتظامات کو امت میں انتشار کو ختم کر کے پھر قصاص لیا جائے۔ لہذا انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عمر بن العاص وائی مصر کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس وقت وہ مصر کے گورنر تھے، وہ نہایت زیرک اور معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے جنگ سے بعد رہنے کا حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا، لیکن امیر معاویہ نے انہیں دنیاوی لالچ دے کر اپنا خام خیال بنا لیا۔ شام کے لوگوں کی عام رائے بھی لی تو انہوں نے بھی اپنے حق میں راہ ہموار کر لی اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو بنو امیہ کے حوالے کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ باغی میرے قبضے میں نہیں ہیں، کیونکہ باغی کسی گروہ میں نہیں تھے، مختلف گروہوں میں وہ پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت علی کس کس کو قبضے میں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری حکومت مستحکم ہو جائے، میری حکومت سنبھل جائے، حکومت میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد میں باغیوں کو نکالوں گا اور ان سے قصاص لوں گا۔
حضرت علی نے دیکھا کہ خط و کتابت سے بات طے نہیں ہو رہی تھی تو 25 شوال 37 ہجری کو 80,000 کا لشکر لے کر آپ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام تخلیہ میں قیام کیا۔ امیر معاویہ کو خبر ہوئی تو وہ 60,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ گئے اور دریائے فرات کے کنارے صفین کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ حضرت علی کی فوج دریا عبور کر کے شامیوں کے مقابل آ پہنچی، اس لیے اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صفین کے میدان میں لڑی گئی۔ اب اس جنگ میں واقعات کیا ہوئے تھے، کیا حالات تھے اس جنگ کے؟ میدان جنگ میں مساحلت کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام رہی۔ دونوں فوجوں میں امت کے خیر خواہ صحابہ کی کافی تعداد موجود تھی۔ وہ مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے دونوں فریقوں کو صلح پر آمادہ کرنے میں 3 ماہ صرف کیے، یعنی 3 ماہ وہاں پر قیام کیا گیا اور بات چیت چلتی رہی۔ دونوں طرف سے سفیروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا مگر مساحلت کی تمام کوششیں جو تھی وہ ناکام ہوگی۔ البتہ 37 ہجری میں محرم الحرام تک جو تھی وہ جنگ ملتوی کر دی گئی۔ جنگ کا آغاز ہوا 1 صفر کو، کیونکہ محرم کا مہینہ جو تھا وہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں مسلمانوں پر جنگ کرنا جو تھا وہ جائز نہیں تھا، لہذا محرم کے مہینے میں جو تھا وہ جنگ کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1 صفر کو جنگ چھڑ گئی۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوئے۔ 2 ہفتے سے زائد عرصے کی ہولناک جنگ میں نامور صحابہ جن میں حضرت عمار بن یاسر، عبید اللہ بن عمر شامل تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شعبان 37 ہجری میں فریقین پوری قوت سے میدان میں اتر آئے اور خون فشاں جنگ کا آغاز ہوا۔ زمین خون مسلم سے سرخ ہو گئی۔ دن رات جو تھے وہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کرتے رہے۔ ایک رات شور و غل اور آب و بقا سے زمین دہل گئی، اس لیے اس رات کو لیلۃ الحصریر یعنی تھرتھراہٹ کی رات کہا جاتا ہے۔ اگلے دن سورج نکلا تو جنگ میں مزید شدت پیدا ہوئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ قرآن کو حکم بنانے کی دعوت۔ جنگ میں حضرت علی کی فوج کا پلڑا باری نظر آنے لگا تو حضرت عمر بن العاص نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ قرآن کو حکم بنانے کی دعوت دیں، اس کے قبول و انکار پر دونوں صورتوں میں حضرت علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ چنانچہ دوسرے دن شامی قرآن نیزوں پر بلند کیے میدان میں آ گئے، یعنی قرآن کے صفحات جو تھے انہوں نے اپنے نیزوں پر لگا لیے اور میدان میں آ گئے اور بلند آواز سے پکارے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب ہے، آؤ دونوں فریق اس کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ یہ تجویز نہایت کارگر ثابت ہوئی اور حضرت علی کی فوج نے لڑائی سے ہاتھ روک لیے۔ حضرت علی اور ان کے دور اندیش جنرلوں نے اپنی فوج کو سمجھایا کہ یہ ایک جنگی چال ہے، اس فریب میں نہ آئے اور جنگ جاری رکھے، مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ اگر آپ نے قرآن کو حکم نہ مانا تو ہم آپ سے بھی جنگ کریں گے۔ حضرت علی کو مجبوراً جنگ بند کرنا پڑی۔ ثالثوں کا تقرر۔ یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے ثالث مقرر کیے جائیں، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے چند آدمیوں کو منتخب کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص نامزد ہوئے اور حضرت علی کی فوج نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مقرر کیا۔ یہ نہایت شریف النفس اور سادہ لوح تھے اور عمر بن العاص کی سیاست کو نہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام پیش کیا لیکن انہیں تسلیم نہ کیا گیا اور ابو موسیٰ اشعری کو ہی علوی فوج کی طرف سے ثالثی کا اختیار دیا گیا۔ علوی فوج یعنی حضرت علی کی فوج کی طرف سے دونوں نے دمد الجندل میں اکٹھے ہو کر جو معاہدہ تیار کیا، اس کے اہم دفاع درج ذیل ہیں، یعنی ایک معاہدہ تیار ہوا اور اس کی شرائط یہ تھی: ثالث کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فریقین کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اس کو قبول کریں گے۔ جو فریق انکار کرے گا، ثالث اور عام مسلمان اس کے خلاف دوسرے فریق کی مدد کریں گے۔ اگر فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہو یا اس میں جانبداری پائی جائے تو اس کی پابندی ضروری نہ ہوگی۔ فیصلے کے اعلان تک جنگ بند رہے گی اور امان برقرار رہے گا۔ اس معاہدے پر فریقین کے تمام ممتاز لوگوں نے، یعنی جو جانے مانے اکابرین صحابہ تھے، انہوں نے اس پر دستخط کیے۔ ثالثوں کا فیصلہ۔ ماہ رمضان 37 ہجری دونوں ثالث جمع ہوئے اور گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں حضرات یعنی حضرت علی اور امیر معاویہ معزول کر دیے جائیں اور مسلمانوں کو اپنی مرضی سے نیا خلیفہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے۔ دوسرے دن مسجد میں فیصلہ سننے والوں کا ہجوم تھا۔ دونوں ثالثوں نے باری باری فیصلے کا اعلان کیا۔ پہلے حضرت موسیٰ اشعری نے اعلان کیا کہ میں علی اور امیر معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں، آئندہ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اس کے بعد عمر بن العاص نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے آدمی علی کو معزول کر دیا ہے، میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں لیکن اپنے آدمی معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ یہ غلط تھا فیصلہ، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دونوں ثالث مل کر جو فیصلہ کریں گے اس پر دونوں فریقین مان لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو شرط تھی معاہدے میں اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ دونوں کو معزول کیا جائے، لیکن حضرت عمر بن العاص نے یہاں پر اپنا بیان جو تھا وہ بدل دیا عین وقت پر آ کر اور کہا کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں لیکن امیر معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔
یہ فیصلہ سن کر حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے سخت احتجاج کیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، عوام کے سامنے اعلان ہو چکا تھا، لہذا اس کی تلافی کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت علی نے اس فیصلے کو قرآن اور سنت کے خلاف قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے اسے باقاعدہ تسلیم کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت علی نے شامیوں کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ وہ اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتے تھے۔ ملک میں خانہ جنگی کا ایک اور سیلاب امڑ آیا، خلافت دو حصوں میں بٹ گئی۔ حضرت امیر معاویہ جنگ سے پہلے ایک صوبے کے والی تھے، اب وہ کئی علاقوں کے حکمران بن گئے۔ حضرت معاویہ کو لشکر کی تیاری اور دفاعی انتظامات کا موقع مل گیا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ خارجیوں کے نام سے ایک گروہ وجود میں آیا، اور وہ گروہ حضرت امیر معاویہ کا، جس کو خارجی یعنی وہ اسلام سے علیحدہ ہو کر حضرت علی کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اس لیے انہیں خارجی کہا گیا۔ خوارج کون تھے؟ جنگ صفین میں امیر معاویہ نے اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے حضرت علی کے سامنے تحکیم یعنی ثالثی کی تجویز پیش کی۔ حضرت علی اولاً اس کے خلاف تھے، مگر ساتھیوں کے مجبور کرنے پر رضامند ہو گئے۔ جب ثالث مقرر کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی نے بعد ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ دین کے معاملے میں کسی آدمی کو ثالث مقررنا جائز نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس تجویز کو مسترد کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، لہذا اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو یہ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن کوفہ پہنچ کر یہ لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے اور ان کی بیعت فسخ کر کے اپنے الگ امیر چن لیا اور خوارج کہلائے۔ انہوں نے بہت سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور اپنے آپ کو خوب منظم کر لیا۔ یہ گروہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کے خلاف تھا، یعنی وہ لوگ جو کہ نہ تو حضرت علی کے حق میں تھے نہ ہی امیر معاویہ کے حق میں تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنا الگ سے گروہ بنا لیا۔ اس کو خوارج یعنی گروہوں سے الگ ہونے والا خارج کر دیا گیا ان کو۔ اس طرح شیعان علی اور شیعان معاویہ کے بعد مسلمانوں میں ایک تیسرا گروہ خارجیوں کے نام سے پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب خارجیوں سے وہ گروہ جو کہ حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں سے الگ ہو گیا تھا، ان کے نظریات کیا تھے؟ اس گروہ کا ایک نظریہ یہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو ثالث بنانا کفر ہے، کیونکہ فیصلہ جو لوگ ایسے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں وہ واجب القتل ہے۔ تو دینی معاملہ میں قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کرتی ہے، کسی انسان کو ثالث بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا حضرت علی نے یہ فیصلہ صرف حالات کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، اور وہ لوگ اس کے سخت خلاف تھے، لہذا وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو اس ثالث مقرر کرتا ہے دین میں وہ واجب القتل ہے، اس لیے وہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ حضرت علی کو پہلے خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیتے تھے۔ ان کی نافرمانی کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور واجب القتل تصور کرتے تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ اور ان کے خامیوں کو گردن زدنی کے لائق سمجھتے تھے، یعنی ان کو قتل کرنا سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا کفر خیال کرتے تھے۔ لہذا حضرت علی نے چونکہ ان سے مساقلت کرنے اور جنگ صفین میں قرآن کے حکم میں ثالث بنانے کا جرم کیا ہے، اس لیے اب ان کے خلاف خلافت جائز نہیں رہی، لہذا ان کے خلاف بھی جہاد ضروری ہو گیا۔ یہ ان کا نظریہ تھا خارجیوں کا کہ حضرت علی نے چونکہ مصالحت کرنے کی کوشش کی ہے حضرت امیر معاویہ سے، انہوں نے قرآن میں جو ہے وہ ثالث بنانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ جائز ہے۔ اپنے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے یہ خطہ بھی بنا لیا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام مسلمان برابر ہیں، اس لیے ان پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، لہذا خلیفہ یا خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے اختیارات ایک عوامی کونسل کے پاس ہونے چاہیے جو عوام کی نمائندگی کرے۔ کوفہ، بصرہ اور مدائن میں ان کے قائد کی اشاعت ہونے لگی اور جو ان کی بات نہ مانتا اسے قتل کر دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خارجیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ کوفہ کے خارجی خفیہ طور پر نہروان پہنچ گئے اور باقی مقامات کی جماعت کو دعوت دی، وہ بھی نہروان میں اکٹھے ہو گئے، چنانچہ وہاں خارجیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ اب تیسری جنگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد دور میں ہوئی وہ تھی جنگ نہروان، جو کہ 38 ہجری میں ہوئی، جنگ صفین کے ایک سال بعد۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات تھی کہ جنگ صفین کے آخر پر خوارج کا ظہور ہوا۔ حضرت علی نے خارجیوں کو خط لکھا کہ ہم نے حکمین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور شام پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا شامیوں کے خلاف ہماری مدد کرو۔ اس کے جواب میں خارجیوں نے کہا کہ آپ یہ لڑائی اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ کہ حق کی خاطر، لہذا ہم اس میں شریک نہ ہوں گے۔ خارجی دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے سے روکنے لگے اور جو ان کے عقائد کی تائید نہ کرتا اسے قتل کر دیتے۔ حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ انہیں سمجھائیں، لیکن اثر نہ ہوا، پھر خود بھی معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن سفارتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔
اب اس میں واقعات کون کون سے رونما ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 کے لشکر جرار کے ساتھ نہروان کا رخ کیا، جہاں خارجیوں کی اکثریت پہلے ہی جمع تھی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کو پیغام بھیجا کہ تمہاری جماعت کے جن لوگوں نے ہمارے حامیوں کو قتل کیا ہے وہ ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ اس پر خارجیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے اور ہم ایسے لوگوں کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اس پر حضرت علی خود ان کے پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ وہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر مجبور ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ امان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں، اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اس جھنڈے تلے آ جائے گا اسے امان دے دی جائے گی۔ اصل لوگ جھنڈے تلے آ گئے، کچھ حضرت علی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کوفہ واپس چلے گئے، بعد اپنے اپنے شہروں کو لوٹ گئے اور مقابلے کے لیے صرف 4,000 خارجی باقی رہ گئے۔ خون ریز جنگ حضرت علی نے اب تک ابتدا نہ کی تھی، مگر خارجی خود لا حکم الا للہ یعنی حکم صرف اللہ کا ہے کہ نعرہ لگا کر حملہ آور ہوئے۔ اور بڑی بہادری اور بے جگری سے لہرے حضرت علی کی فوج حیران رہ گئی کہ ان کے اعضاء کٹ کر الگ ہو جاتے، مگر وہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے۔ 80,000 کے مقابلے میں 4,000 کی کیا پیش جاتی۔ بالآخر خون ریز جنگ کے بعد شکست کھائی اور ایک ایک کر کے تمام خارجی قتل ہو گئے۔ اب اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ میدان جنگ میں تمام خارجی مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ باغی اور سرکش لوگ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور صبائی فرقے کے لوگ بھی خون مسلم سے ہاتھ رنگنے کا موقع ان کو مل گیا۔ یہ لوگ سخت سزا کے باوجود بار بار ابھرتے رہے اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلاف منظم سازشوں کے ساتھ مقابلے پر آتے رہے۔ یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ ان کے بعد کچھ عرصے تک حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس مسلسل خانہ جنگی، خون ریزی اور بد امنی سے تنگ آ کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے 40 ہجری میں صلح کر لی۔ اس صلح کی روح سے خلافت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ حجاز اور عراق اور مشرق کا پورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہا، شام، مصر اور مغرب کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آ گیا۔ یعنی دونوں صحابہ کرام نے، حضرت علی نے، حضرت امیر معاویہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ چھوٹی چھوٹی جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں، مسلمان ایک دوسرے کا ہی مسلمان قتل کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں صلح کر دی اور اسلامی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ حجاز یعنی مکہ، مدینہ، عراق اور مشرق کا جو پورا حصہ تھا وہ حضرت علی کے پاس آ گیا۔ شام، مصر اور مغرب کا جو پورا علاقہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آ گیا۔ اس طرح اسلامی ریاست جو تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔